السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے پاکستان کی معاشی ترقی میں سماجی اداروں کا کردار۔ ویسے تو بہت سارے ادارے اس میں حصہ لیتے ہیں، جس میں سب سے پہلے تو گورنمنٹ ہیں، ہمارے سیاسی ادارے ہیں، ہمارے بزنس کمیونٹی کے ادارے ہیں، ان کی اپنی یونینز ہیں، چیمبرز آف کامرس ہیں۔ لیکن آج کل ایک نیا ٹرینڈ، نئی ضرورت، نئی تحقیق کے مطابق سماجی ادارے بھی معاشی ترقی میں بڑا مثبت اور مفید کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب، وائس چانسلر ہیں لاہور لیڈ یونیورسٹی کے۔ ان کے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، ماہر معاشیات ہیں۔ میں آپ دونوں صاحبان کا اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر ندیم صاحب، یہ جو ایک بالکل باہر ویسٹ میں ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے، جو سوشل ادارے ہوتے ہیں، سماجی ادارے، ان کو وہ اپنے ساتھ چینلائز کرتے ہیں کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ، معاشی موومنٹ ڈیولپمنٹ میں۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا انلائٹن کریں، یہ کیا کانسیپٹ؟ یہ جو سوشل انسٹیٹیوشن کا کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ تو نیا نہیں ہے۔ فار شور جب انسان کبھی کانسیپٹ تو پرانا ہی، لیکن اس کو معاشی ترقی میں انٹیگریٹ کرنے کا جب انسان کبھی گھروں سے باہر نکلا ہوگا تو اس وقت جو اپنی اکنامک نیڈ ہوں گی، اس کے لیے لوگوں نے مل کے جدوجہد کہیں کی ہوں گی، تو سوشل انسٹیٹیوشن کا رول وہاں بنتا گیا ہوگا۔ اور ہم اس کو بیسیکلی 3 ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہوتے ہیں جو ہمارے سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں۔ اسٹارٹنگ فرام جو ٹریڈیشنل انسٹیٹیوشن بنے، جو ذات پات کی بنیاد پہ، ریلیجن کی بیس پہ، ایریا کی بیس پہ جو ادارے بنے، گروپ بنے، گروہ بنے انسانوں کے، ایک تو یہ تھا۔ ایک سوشل انسٹیٹیوشن کی وہ کیٹیگری بنی جن کو گورنمنٹ نے سپورٹ کیا، جیسے کوآپریٹو سوسائٹیز تھیں۔ پاکستان میں بھی کوآپریٹو سوسائٹیز کا کانسیپٹ رہا، کوآپریٹو بینک فار کوآپریٹو کا بھی ایک کانسیپٹ ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ جو بہت پاورفل گروہ بنا وہ تھی این جی اوز۔ اور این جی اوز میں بہت ساری جو ہیں وہ ڈومیسٹکلی لوکل کام کر رہی ہوتی ہیں، اور بہت ساری ایسی ہیں جو فارن فنڈڈ ہے، وہ اس میں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ بلکہ یہاں پہ انٹرنیشنل ادارے بھی، این جی اوز کے سماجی ادارے بھی کام کر رہے ہیں۔ جی، وہی وہ این جی اوز کے انڈر جو سوشل انسٹیٹیوشن کام کر رہے ہیں، which are sometimes funded by the local people, and sometimes these are funded by some international agencies. تو یہ 3 بیسیکلی کیٹیگریز ہیں جو سوشل انسٹیٹیوشن کی فال کرتی ہیں۔ اچھا، اب جو آپ نے بات بالکل بجا فرمائی کہ اس وقت سوشل انسٹیٹیوشن کو اکانومی کے لیے بھی استعمال کیا گیا، اور بہت سارے اکنامک پروجیکٹ جو ہیں وہ ان گروپوں کے تھرو کیے گئے، اور اس کا جو بہت سکسیزفل ایکسپیرینس ہوا وہ نیوزی لینڈ میں ہوا۔ نیوزی لینڈ اینڈ آسٹریلیا آر ویری رورل سوسائٹیز، اور انہوں نے 20% آف دا جی ڈی پی جو ہے وہ نیوزی لینڈ کی، وچ از ہائیسٹ، وہ تھرو سوشل انسٹیٹیوشن کے تھرو ہے۔ نیدرلینڈ جو ہے دیٹ از اراؤنڈ 18%۔ سر یہ بڑا ونڈرفل ماڈل نہیں ہوگا؟ 20% ونڈرفل ماڈل، اور اس لیے تو آپ نے یہ ٹاپک آج چوز کیا ہے کہ یہ بڑا ونڈرفل ماڈل کی ویریس ڈائمینشن کیا ہے، اور کس طریقے سے ہم اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ سر تھوڑا سا بتائیں گے کہ نیوزی لینڈ نے کس طرح یہ ماڈلز، کیا ماڈل تھا اس کے خد و خال تھوڑا سا؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ کچھ تو لوگوں نے مل کے آرگنائزیشن بنائی، اور وہ بیسیکلی فارمر کو سپورٹ کرتی تھیں، جس میں سیڈ کبائی کرنے کے لیے، پیسٹیسائڈ کے لیے، فرٹیلائزر کے لیے لوگوں نے مل کے وہ ادارے بنائے جو بلک میں بائنگ کرتے تھے، اور ان کو پھر چیپر پڑتا تھا۔ اسی طرح چونکہ سوسائٹی جو ہے بہت سکیٹرڈ ہے، لوگ فاصلے پہ رہتے ہیں، اور مل کے لوگوں نے بائنگ بھی کی، اور اس کو بلک میں بائنگ کرنے سے ان کو کاسٹ فیکٹر۔ اسی طرح بینکس بنے۔ آئی ریمبر میں جب آسٹریلیا میں نے پی ایچ ڈی آسٹریلیا سے کی ہے، میری یونیورسٹی کے اندر ایک کوآپریٹو سوسائٹی کا بینک تھا، اور میں نے باقاعدہ اکاؤنٹ اس میں بینک میں اس لیے کھولا کہ ٹو نو کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے، اینڈ اٹ واز لائک ورکنگ فینٹاسٹک لائک اینی کمرشل بینک از۔ تو وہ گورنمنٹ نے اس کے پھر رول ریگولیشن ڈیزائن کر دیے ہوئے ہیں،
اور اس کے اندر پھر وہ کام کرتے ہیں، اور اس طریقے سے پھر انہوں نے ان کو پارٹ بنایا، انٹیگریٹ کیا ود دا ہول اکنامک سسٹم. ڈاکٹر کیس، یہ جیسے ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب بتا رہے تھے کہ نیوزی لینڈ میں انہوں نے یہ کوآپریٹو اور سماجی ادارے بنائے اور ان سے جی ڈی پی کو 20% تک پش کیا کرنے میں کامیاب رہے. اور ڈاکٹر صاحب بینک کی بھی بات کر رہے تھے. اچھا، یہ دیکھا جائے تو بنگلہ دیش میں بھی ایک بینک بنا تھا، گرامین بینک، اور اس کا بھی یہ کانسیپٹ تھا اور اس کے ریزلٹس بھی بڑے ونڈرفل ریزلٹس آئے تھے اور اس نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا تھا. اب میں آپ سے یہ پوچھوں گا، ایسے کافی ادارے پاکستان میں بھی کام کر رہے ہیں، مائکرو فائنانس بینکس کام کر رہے ہیں، اس طرح کے آ رہے ہیں، لیکن پاکستان میں اس طرح یہ ریزلٹس نہیں آتے. شکریہ سر. بات یہ ہے کہ یہ ہم ان کو سوشل انٹرپرینیورس کہتے ہیں. ایک طرف پرائیویٹ سیکٹر ہے جو ویلیو ایڈ کرتا ہے پروفٹ کے لیے، دوسری طرف گورنمنٹ سیکٹر ہے جو ٹیکس پیئر کے پیسے سے ڈیولپمنٹ کرتا ہے یا ایک سوشل پروٹیکشن دیتا ہے. مگر جہاں جہاں یہ دونوں سیکٹرز کام نہیں کر سک رہے وہاں یہ کانسیپٹ آف سوشل انٹرپرینیورز آ گیا. آپ نے جو بات کی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ، اس کا میں کہنے لگا. ہمارے ملک میں نان فارملی ایک کمیٹی کا سسٹم ہے. لوگ بیٹھ کے آپس میں مل کے 10,000 روپے یا 5,000 روپے یا 1,000 روپے 20 لوگ تو وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہر مہینے کسی نہ کسی کو. اور اب تو بزنسز بھی کئی لاکھ روپے اس میں، مارکیٹوں میں یہ وہ پیرلل سسٹم ہے جو ان اے وے بغیر انٹرسٹ کے آپ کو جب آپ کو پیسے چاہیے ایک دوسرے سے لے لیتے ہیں اور سارے اس کو کرتے ہیں. یہ وہی سوشل. مگر یہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک انفارمل ہے مگر سوشل تو ہے نا جی وہ. لیکن ہماری معاشرے میں بہت، میں آگے آ رہا ہوں نا. ہمارے یہاں جو گرامین بینک کے پیرلل جو کامیاب ہوا وہ اخوت تھا، جس نے چھوٹے چھوٹے مائکرو فائنانسز اور قرضے دیے اور انٹرسٹ بھی نہیں لیا. اس کے برعکس جو تھیوری کہتی ہے کہ یہ جو بینکس ہیں اسپیشلی پاکستان میں بھی وہ زیادہ انٹرسٹ لیں کیونکہ جن کو آپ دیتے ہیں یہ پیسے ان کے اوور ہیڈز کم ہوتے ہیں، جو غلط تھا کانسیپٹ، اسی لیے یہ چلا نہیں ہے. اصل جو ایشو ہے وہ ارسپیکٹو وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو، وہ گورنمنٹ سیکٹر ہو، اور سوشل سیکٹر، وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. دوسرا جو انٹرسٹنگلی سر یہ ذرا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ذرا اس کو میں ادھر آ رہا ہوں. مگر اس سے پہلے میں ایک اور انسٹیٹیوشن کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، وہ ایڈی فاؤنڈیشن ہے جس نے بھی اس ملک میں اس کو اتنا فروغ دے دیا. بہت بڑا نیٹ ورک، یتیم بچوں کو، بیماروں کو. اب تو اتنا بڑا نیٹ ورک ہے کہ شاید کینیڈا اور آسٹریلیا نے ان کو ہیلی کاپٹرز اور وہ بھی دے دیے، ایمبولینسز اینڈ سچ فورتھ اینڈ سچ فورتھ. سو میں نے یہ دیکھا، جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کر رہا ہوں، کہ جب آپ آنیسٹلی کام کرتے ہیں تو پھر وہ فروغ دیتا ہے وہ سوشل انٹرپرینور. مگر جب اس کے اندر ایسے لوگ آ جائیں جو لوگوں سے پیسے تو لیں، مثال کے طور پہ ابھی غزہ کا جو سارا لڑائی ہو رہی ہے تو بہت سارے ایسے ادارے آ گئے جو غزہ کے نام پہ پیسے لیں گے اور وہاں نہیں بھیجیں گے، تو پھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ آئے گا. یہ تو ہماری ایک جی، تو جس کی وجہ سے جو سوال آپ نے شروع میں پوچھا کہ ہم فروغ نہیں دے سکے، گرامین بینک بھی ابھی بھی تو حکومت نے اس کے اوپر ڈاکٹر یونس کے اوپر کیسز ویسز کیے ہوئے ہیں. مگر جب آنیسٹلی آپ قرضہ دیتے ہیں، قرض لے لیتے ہیں آنیسٹلی، اسی طرح اخوت جب چلتا ہے تو جب ٹرسٹ، تو وہاں ٹرسٹ ڈسپیوٹ نہیں ہوتا. مگر جہاں کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ جو وہ اس ادارے کو چلا رہے ہیں ان کے پاس وہ بڑی بڑی گاڑیاں ہو گئی ہیں، اور جن کے لیے چلا رہے ہیں لائف سٹائل چینج ہو، تو جن کے لیے چلا رہے ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں، تو پھر وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ آتا ہے.
अनफॉर्चुनेटली ये गवर्नमेंट का काम ही है ये देखना कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉन प्रॉफिट की तरह चले, और जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट की तरह चले, और जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पब्लिक सेक्टर की चलें। जब आप मिक्स कर देते हैं इन तीनों के कॉन्सेप्ट्स को, जब ये बहुत सारी खालें आप इसलिए इकट्ठी कर रहे हैं कि टैक्स एवेजन करेंगे, ब्लैक मनी को वाइट कर देंगे, तो फिर वो ट्रस्ट डिफिसिट आएगा ही आएगा उसके अंदर। सर उसमें थोड़ा सा वर्किंग का भी आ जाता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अखुवत काम कर रहा है और बड़ी उसकी सक्सेस स्टोरी है, जबकि बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस बैंक है वो हैं, लेकिन उसका इकोनॉमी पे या हमारे माशरे पे उस तरह इफेक्ट नहीं आ रहा। मैंने थोड़ा सा स्टडी किया सर, उनकी जो पोर्टफोलियो है, जो उनका लैंडिंग पोर्टफोलियो है, उन्होंने इतना अमाउंट देनी है लोगों को, अब वो दे रहे हैं। अब उनका एक बिजनेस बेसिकली वो पुअर लोगों को, ऐसे लोगों को वो फंडिंग करते हैं कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके। ग्रामीण बैंक का जो था बैंकिंग विद अनबैंकेबल, वो क्या कर रहे हैं, वो जाके दे रहे हैं जिनको लोन, वो उसे क्या खरीद रहे हैं, एक मोबाइल खरीद रहे हैं। अच्छा, वो बैंक के पोर्टफोलियो में तो वो लोन फिक्स हो गया, वो स्लॉट हो गई, कई खवातीन को उन्होंने दे दिया, उन्होंने कोई ज्वेलरी खरीद ली, किसी ने अपनी कोई शादी की ज़रूरत है, डोमेस्टिक नीड्स के लिए उनका पोर्टफोलियो अगर रियल में देखा जाए, वैसे तो उनका कोई बिजनेस शो कर देते हैं, लेकिन रियली वो जो पैसा है वो डोमेस्टिक नीड में जा रहा है, उससे उसके साथ कोई बिजनेस एक्टिविटी जनरेट नहीं हो रही। जो आपने बात की थी ट्रस्ट डेफिसिट की, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ट्रस्ट डेफिसिट है, वो भी आंखें बंद कर लेते हैं कि उनका जो लोन ऑफिसर है वो जाके कैसी लैंडिंग कर रहा है, उस पर भी चेक नहीं है। वो देख रहे हैं स्लॉट बुक हो गई, हमें रिसीव हो रहा है, उसकी इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं, कहाँ यूज़ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो बिल्कुल नहीं हो रहा। तो सर जैसे डॉक्टर साहब ने मिसाल दी अखुवत की, तो ऐसे इदारे, अच्छा अखुवत ने अब एक तो जैसे आपने कहा ना, एक बैंकिंग उन्होंने लोन दिया, अब तो वो एजुकेशन में भी आ रहा है, और काफ़ी घर भी बना के काफ़ी उनके डाइवर्सिफाइड हो रहा है, और एक मल्टीप्लायर इफेक्ट वो दे रहा है। एक कपड़ों का भी बैंक उन्होंने बनाया कि आप अपने पुराने कपड़े दे दें तो वो फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने बहुत सारे, मैं एक और अदारे को जानता हूँ जो पठवार में है, जो जिसने सीड बैंक बनाया है, वो ख्वातीन को ट्रेन करते हैं कि सीड बैंक बना के फिर जब कहत आए तो वहाँ से लोगों को दें। हमने ये देखा है कि ऑनेस्टली काम किया जाए तो वो होता है, मगर जब उसमें डिसऑनेस्टीज आ जाती हैं और तो फिर ये ट्रस्ट डिफिसिट आता है। डॉक्टर रदीप साहब, डॉक्टर कैस साहब जो पॉइंट कह रहे हैं कि आपके जो समाजी इदारे होंगे, वो अगर इदारा तो होगा, उसके पास पैसे भी होंगे, उसके पास अपना प्रोग्राम भी होगा और काम भी कर रहा होगा, लेकिन वहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट होगा और ऑनेस्टी नहीं होगी, तो उसका वो माशी नताइज उस तरह नहीं दे सकता। जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने, डॉक्टर ने सही पॉइंट आउट किया। बल्कि डॉक्टर ने जहाँ से बात शुरू की थी कमेटी की, ये कमेटी इज़ डेफिनेटली ए फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, लेकिन वो कमेटी में ही आप सुनते हैं कि कमेटी लेके खा गए, कमेटी लेके भाग गए। जी जी। अब बहुत ज़्यादा ये जो चीज़ें होती हैं, इससे फिर वो ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप होता है। अच्छा, अब इसका हल क्या है? इसका हल तो ये था कि ये रेगुलेटेड हो, जैसे डॉक्टर ने फरमाया कि हर ऑर्गेनाइजेशन उसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली काम करे, लेकिन वो काम कराएगा कौन, ऑब्जेक्टिव पे कौन रखेगा? दैट इज़ द गवर्नमेंट, कि इनको रेगुलेट किया जाना चाहिए। सारी वो ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनको रेगुलेट किया जाए और उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाए, ताकि ये इस तरह के फ्रॉड ना हो और रिजल्टेंटली वो जो डेफिसिट वाला इशू बनता है, ट्रस्ट डेफिसिट वाला, वो भी ना हो। अच्छा, अभी हम जैसे ईदी की बात कर रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। मैं इसमें एग्जांपल देना चाहूँगा, हमारे यहाँ जो बड़ी अच्छी एग्जांपल एक अल खिदमत की है। अल खिदमत ने रिसेंटली बड़ा, दे हैव अर्नड अ वेरी गुड नेम, और उन्होंने बड़ा डाइवर्सिफाइड एरियाज़ में काम किया है।
اور ابھی بلکہ جیسے غزہ میں جو ہیلپ ایڈ کرنے دینے کے لیے لوگوں نے بے شمار پیسہ دیا ان کو، اور لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں ان کو. اصل بات ہے کہ ان کا ٹرسٹ بلڈ ہو چکا ہے لوگوں ان کا ٹرسٹ بلڈ ہوا، انہوں نے پیچھے بھی بڑا کام کرتے ہیں. انہوں نے ہاسپٹل میں بھی کام کیا ہے، انہوں نے ویریس ایریاز میں ایجوکیشن میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں. سریا عظیم ہاسپٹل، ہاں جی، سریا عظیم ہاسپٹل میں ابھی بنو کابل پروگرام، بنو کابل میں یوتھ کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، اور ہم ان کے ساتھ لاہور. آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں یہ جو ان کا انیشیٹو ہے بنو کابل، یہ بھی ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے کیونکہ ہماری بہت ساری یوتھ جو کہ اپنی اس طرح سکلڈ نہیں تھی، انسکلڈ تھی، ان کے پاس ڈگری تو تھوڑا تھا، کوالیفیکیشن تھی، لیکن ان کے پاس سکل نہیں تھی. تو انہوں نے وہ ان کے لیے پروگرام لے کے آئے کہ ان کو سکل کیا جائے اور ان کو پروڈکٹیو. انہوں نے یہ ماڈل ایکچولی کراچی سے شروع ہوا الخدمت کے پلیٹ فارم سے، اور بہت سکسیزفل ہوا. بہت بڑی تعداد میں وہاں ٹیسٹ دیا اس کے لیے، انٹری کے لیے، اور پھر سکسیزفلی انہوں نے پروگرام رن کیے. اب وہ اسی کو لاہور میں اس کا ریپلیکا کر رہے ہیں. ایک سیشن ابھی رن کیا ہے، اور ہمارے لاہور لیڈ یونیورسٹی جو ہے وہ ایک پارٹنر بھی ان کے ساتھ ہے. ہم نے اپنی لیبس ان کو دی ہیں کہ آپ ہمارے ہاں آئیں، لوگوں کو ٹرین کریں. اچھا، اس میں کانسیپٹ یہی تھا کہ وہ لوگ جو یونیورسٹیز افورڈ نہیں کرتے، جو یونیورسٹیز میں نہیں جا پاتے، اور برائٹ لوگ ہیں، بریلینٹ لوگ ہیں، ان کو شارٹ کورسز کرا کے چھوٹا موٹا کام کرنے کے لیے تیار کیا جائے. اور انہوں نے کورسز ڈیزائن کیے، لوگوں نے والنٹیئر کیا ایز اے ٹرینر، انسٹیٹیوشن نے والنٹیئر کیا ایز اے اپنی پرمیسز، انفراسٹرکچر، وی آر ون آف دیم، اور ہمارے انفراسٹرکچر کو بھی وہ یوز کریں گے. تو اس میں پھر وہ سرٹیفکیشن کرتے ہیں ان کو، اس کی بیسس پہ بہت سارا. ابھی میں ایک الخدمت کا ایک سیشن ابھی ختم ہوا، تو اس میں جو اس کی گریجویشن تھی، 1 مہینے کے بعد ان کی گریجویشن ہوئی. گریجویشن میں ایک خاتون، اینڈ شی مسٹ بی سم ویئر اراؤنڈ 40، اور اس نے بتایا کہ میں نے 1 ملین 1 مہینے میں کمایا ہے یوزنگ دیز کورسز. اچھا، بڑی سکسیس سٹوری. دیٹس اے سکسیس، آئی مین امیزنگ سکسیس سٹوری، اٹ از ونڈرفل. تو بہت سارے بچے جو ہیں اس میں نکلیں گے، اور اس میں سے کچھ لوگ اپنے فیملیز کو سپورٹ کر سکیں گے، کنٹری کے لیے فار شیور، اور ایک پروڈکٹیو ایسٹ بنیں گے بجائے کہ لائبلٹی. تو الخدمت کا جو یہ پروجیکٹ ہے، اس ونڈرفل پروجیکٹ، اس کے علاوہ بھی بہت سارے وہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ الخدمت کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، بہت بڑا جو پروجیکٹ کیا جنہوں نے، وہ سیالکوٹ میں ہوا، کہ سیالکوٹ میں اپنا ایئرپورٹ بنا لیا. جو چیمبر آف کامرس کے لوگ تھے، وہ وہاں سے ان کا سوشل گروپ بنا، انہوں نے لینڈ خریدی. وہ لینڈ جو بالکل بہت چیپ لینڈ تھی اور شہر کے باہر تھی، وہاں سے انہوں نے ایئرپورٹ بنایا. اب وہ بلینز کی بڑا سکسیسفل. اب تو ایئر لائن بھی، اب انہوں نے پھر ایئر لائن فلوٹ کر دی اس کے بعد. اور یہ سارا سوشل گروپ تھا. اور ہماری اپنی جو نیشنل ایئر لائن ہے، جس کے ساتھ بڑے بڑے پروفیشنل برین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس طرح سکسیسفل نہیں ہے. اور وہ سرکولر ڈیٹ کریٹ کر رہی ہے ہماری نیشنل. جو ایئر سیال ہے، جو سیالکوٹ والوں نے اپنی ایئر لائن بنائی، اس ویری لائک پروفیٹیبل ناؤ. ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب نے ہمارے 3-4 بڑی زبردست امیزنگ ہماری سوسائٹی ملک کی مثالیں دیں. جیسے بنو کابل کی انہوں نے مثال دی، جو کہ ہماری یوتھ کو، نوجوانوں کو، جو کہ اتنے سکلفل نہیں ہیں اور ریسورسز نہیں رکھتے کہ آگے یونیورسٹیز میں جا سکے، کالجز میں جا سکے، ان کو وہ ٹرین کر رہے ہیں ود والنٹیئر، اور ٹرین کر کے ان کو پاس آؤٹ کر رہے ہیں، اور ان کو انڈسٹری سے لنک اپ بھی کر رہے ہیں، ان کی باقاعدہ برجنگ کر رہے ہیں انڈسٹریز کے ساتھ، تاکہ اچھا وہ جب ایک ہمارا جو یوتھ ہے لائبلٹی، جب وہ سیکھ کے کسی انڈسٹری کے لیے کام کرے گا تو انڈسٹری کو بھی وہ بینیفٹ دے گا اور اپنے لیے بھی بینیفٹ دے گا. پھر ایک اور بڑی ہماری زبردست مثال ہے سیالکوٹ ایئرپورٹ کی اور ایئر لائن کی. یہ بھی ایک بڑی خوبصورت اور اچھی مثال ہے، اور ساتھ ہی ایک انہوں نے بڑی اس کے ساتھ سیڈ سٹوری بھی ہے کہ ہماری قومی ایئر لائن کا کیا حال ہو گیا. ناظرین، ہم اس پہ بات کریں گے. اس وقت وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر کیس، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک سماجی طور پہ ایک ادارہ قائم ہوا، اس نے ایک ایئرپورٹ بنایا، پہلے ویژولائز کیا اپنی ضرورتوں کو،
اپنی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کیا, اس کے لیے لوگ جمع ہوئے, انہوں نے اپنے ریسورسز پول کیے اور اپنا ایک ادارہ بنایا, اور ادارہ بھی کوئی چھوٹا ادارہ نہیں, ایک پورا ایئرپورٹ, اور اس کو ایک سکسیسفلی انہوں نے کامیاب کیا. اس کے بعد ایئر لائن لے آئے, جبکہ جو ہمارے قومی ادارے ہیں جس میں ہماری قومی ایئر لائن ہے, ہمارا ریلوے ہے اور ہماری جو شپنگ ہے, وہ سارے کے سارے لاس میں ہیں اور سرکولر ڈیٹ کریٹ کر رہے ہیں. تو یہ کیا آپ دیکھتے ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں بات وہ ایک سمپل اسٹیٹمنٹ ہے, ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے, اور جب ول لوٹنے کی ہو تو پھر وے تو کچھ اور ہوگا. میں نے یہ دیکھا ہے جی کہ پبلک سیکٹر ہو, پرائیویٹ سیکٹر ہو یا سوشل سیکٹرز ہو, اچھے لوگ سنرجیز کریٹ کر جاتے ہیں, کوالٹی آف پیپلز. جی, مگر اگر میں لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا, میں ایک ٹیم ورک کی بات کر رہا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ ماڈلز کو اسمال فارمرز میں واپس لانا پڑے گا, کہ ایک پورے علاقے کے اسمال فارمرز کو کی زمین کو اس سینرجی کے ساتھ سوشل وہ جو ہم کہتے تھے کارپوریٹس, ناٹ کارپوریٹ سیکٹر بٹ کوپریٹس, جی, بنا کے زمین پہ کھاد بھی ایک جیسی دینی ہے, پانی بھی ایک جیسا دینا ہے. جب تک ہم یہ کریں گے تو اب میرا خیال ہے کہ یوتھ کو اب گورنمنٹ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, اور شاید پرائیویٹ سیکٹر کی طرف بھی اس طریقے سے, کیونکہ وہ مشینیں لا رہے ہیں اور وہ اب امپلائمنٹ اس طرح. یہی ہے وہ ماڈل جس میں آپس میں مل کے آپس کی سکلز کو یا آپس کے پیسے کو اکٹھا کر کے آنیسٹلی جنریٹ کریں. کوئی بزنس سینٹر پر بزنس بھی بنا سکتے ہیں, سوشل سینٹر پاورٹی کو ایلیویٹ کر سکتے ہیں, لوگوں کو جو انوائرمنٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں, باغ بنا سکتے ہیں, پانی کو اکٹھا کر سکتے ہیں. یہ بہت سارے ماڈلز ہیں جو کر سکتے ہیں, جس سے وہ اپنی زندگی میں بھی بہتر کریں گے, اپنی جنریشن بھی کر سکتے ہیں, اور ملک کو. اور میرا خیال ہے کہ اب یہ تھرڈ سیکٹر ہی ہے جو ہمارے جیسے ملکوں کو اس پاورٹی سے, اس پرابلم سے نکالے گا. لارج جو ہیں بزنسز اب بڑی بڑی مشینیں, آٹومیٹک مشینوں پہ انکسار کر رہے ہیں, اور نیچرلی ان کو اسکل ورک فورس چاہیے. گورنمنٹ جو ہے وہ کرپشن پہ, اور جس طرح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کھا رہی ہے ان سارے اداروں کو جو اس ملک میں اتنے سالوں سے بنائے, اتنے خوبصورت ادارے تھے, ان کو ہم نے ٹرانسپیرنسی ہی نہیں دکھائی, ہم نے لوگوں کا احتساب ہی نہیں کیا. آج بھی مینیجرز بیٹھے ہیں جو بڑی بڑی گاڑیاں خرید رہے ہیں قوم کے پیسے سے, اور بڑے بڑے گھر لے رہے ہیں, جس کے برعکس یہ سوشل سیکٹرز جو ہیں اب آہستہ آہستہ سکسیس سٹوریز بننا شروع ہوئی ہیں. ہمیں صرف ڈائریکشن چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن میرا کویسچن پھر ہے جو کہ ایک عوامی پلس بھی ہے, کہ آپ یہ جو بتا رہے ہیں کہ جی بڑی بڑی گاڑیاں خرید رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں, بڑے بڑے گھر ہیں, آپ یہ جو ارباب اختیار ہیں جن کے ہاتھ میں یہ ادارے ہوتے ہیں, جو ڈیسیژن میکر ہوتے ہیں, ایک جو ہماری بیوروکریسی ہے اور جو ہمارے جو پولیٹیکل باسز ہوتے ہیں, اچھا جب بھی آئیں گے تو بڑے بڑے نعرے لگا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, ہم بڑی خوشی سے تالیاں بجا دیتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے وہ آپ کے سامنے. ہم اس وقت ہم لوگوں میں, عوام میں وہ سکت نہیں رہی. دیکھیں میں فگر ہو سکتا ہے میرے آگے پیچھے ہوں, میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ دیتا ہوں کہ ایک عام آدمی 10-12 روپے بجلی کا یونٹ 40-50 روپے میں خرید رہا ہے, 100-150 روپے لیٹر والا پیٹرول 250-300 روپے میں خرید رہا ہے. کیوں خرید رہا ہے؟ ان لوگوں کو پالنے کے لیے. یہ جو ہماری مینجمنٹ ہے, یہ جو بیوروکریسی ہے, ان کی گاڑیاں چلے, ان کے بڑے بڑے محل چلے, 20 لوگ ایک سیکٹری کے لیے امپلائڈ ہوتے ہیں جو اس کو سرو کر رہے ہوتے ہیں, صرف اس کی ذات کو. اب لوگوں میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ 40-50 روپے کا یونٹ خریدیں, جبکہ یہ لوگ آپ کا جو بجلی کا ڈیفیسٹ ہے, سرکولر ڈیٹ ہے, وہ ختم نہیں کر سکے. یہی لوگ 250 کا پیٹرول خرید رہے ہیں,
تاکہ ان کو پال سکیں، اپنی ڈیٹ سروس کر سکیں، اپنی ڈیفنس نیڈ پوری کر سکیں، اپنے کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ملک کا کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کو سپورٹ کر سکے. تو ڈاکٹر صاحب یہ قوم کب تک اس طرح برداشت کر سکے؟ دیکھیں جو لوگ اب چیخ اٹھے. ہسٹوریکلی 2-3 ہمیں نظر آتے ہیں ریزلٹس. ایک تو ریولوشنز ہوا کرتی تھی کہ پھر لوگ باہر نکلتے تھے، تنظیمیں ہوتی تھیں اور اٹھا کے باہر پھینک دیتے تھے ان لوگوں کو، اور قتل و غارت بھی ہوتی تھی. میرا خیال ہے کہ وہ ایرا اب شاید نہ رہا ہو، کوئی پتہ نہیں ہے. افریقہ کے بہت سارے ملک ہیں، اب 5-6 ہیں جہاں کسی چھوٹے افسر نہیں وہ کر کے اب ڈفرینٹ کیا ہے. دوسرا بھی پین ایم شاید دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن تھی، انہی کی وجہ سے ختم ہو گئی. سوویت یونین دنیا کی ایک بہت بڑی امپائر تھی، انہی کرپشن کی وجہ سے ختم ہو گئی. وہ ایک ہسٹورک. تیسرا طریقہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں کہ پیسفل بھی رہے اور ان کی بات بھی نہ مانی جائے، نہ اس بڑے پرائیویٹ کارپوریٹ سیکٹر کی نہ ہی گورنمنٹ سیکٹر کی، وہ یہی ہے کہ آپ اب ایک یہ سوشل انٹرپرینیورشپ کو، سوشل وے آف ڈوئنگ تھنگس اپنائیں. میں مانتا ہوں اس بات پہ کہ اسکلس دینی بہت ضروری ہیں. میں مانتا ہوں اس بات پہ کہ پانی کی پرزرویشن بہت ضروری ہے. 21ویں صدی میں بجلی کی ضرورت ہے، مگر میرا یہ خیال ہے کہ اب سولر پینلز، یہ لیپ ٹاپس آ گئے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کاروبار اس سوشل سینرجی سے آپ نے وہ کب تک اس کا آنسر میرے پاس تو نہیں ہے، کیونکہ اکانومی کولیپس کر رہی ہے، اور پھر بھی یہ جو حکمران ہیں وہ پولیٹیکل ہوں یا بیوروکریٹک ہوں، وہ تیار نہیں ہیں ریفارم ہونے میں، وہ تیار نہیں ہیں ٹیکس دینے میں، وہ تیار نہیں ہیں وہ ساری چیزوں کو کرنے میں. ٹیکس دیکھیں آپ اور میں دے رہے ہیں، عام بندہ انڈائریکٹ ٹیکس دے رہا ہے. ڈائریکٹ میں تو 3 ٹیکس دے رہا ہوں. میں ڈائریکٹ ٹیکس دے رہا ہوں، میں انڈائریکٹ ٹیکس دے رہا ہوں، اور میں ود ہولڈنگ ٹیکس دے رہا ہوں، ود ہولڈنگ ٹیکس اور شاید قیمتیں بڑھنے سے ایک ہڈن ٹیکس بھی دے رہا ہوں. جی جی. مگر وہ جن سے لینا ہے وہ تو مراتیں لے رہے ہیں، ٹیکس نہیں دے رہے. یہی اچھا، یہی میرا سوال ہے کہ ابھی ہم نے ایک بہت بڑا نیریٹو سنا ہوگا جی، ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. ملک ڈیفالٹ، یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ ملک ڈیفالٹ پہ تھا یا کب سے ملک ڈیفالٹ پہ ہے یا نہیں ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ملک چاہے بچ گیا ہو ڈیفالٹ سے، لیکن عام آدمی ڈیفالٹ کر گیا. جی میں ڈیفالٹ کر گیا ہوں. میں نے وہ جو بینکوں کو پیسے دینے تھے، اب اتنا خرچہ بڑھ گیا کہ شاید وہ میں نہیں دے سک رہا. عام آدمی ڈیفالٹ. ڈاکٹر صاحب آپ تو یہاں بھی رہے ہیں، بیرون ملک بھی رہے ہیں، تعلیم بھی وہاں پڑھاتے بھی رہے ہیں. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی وہ اپنی انکم سے، تنخواہ سے یا اپنی انکم سے اپنے خاندان کی اچھی کفالت کر لیتا تھا، ایک آرام سے وہ رہ لیتے تھے. اب جو صورت ہو گئی ہے، ایک آدمی اپنی سورس آف انکم سے، میں ایک ایوریج کی بات کرتا ہوں، اپنے خاندان کی کفالت نہیں کر سکتا. اور اب ضروری ہے کہ کم از کم 2 یا 3 لوگ وہ کام کریں اور وہ اس کو کریں اس کے لیے. تو اس کے لیے جو آپ کا بنو کابل کا انیشیٹو ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر کی جو خواتین ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں گھر بیٹھ کے لیپ ٹاپ پہ کچھ نہ. اچھا اب بڑی ایسی ویب سائٹس آ گئی ہیں جہاں سے آپ کام لے لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں. ایسے بہت سارے کام آ گئے ہیں، ویب سائٹ انٹرنیشنل. اب بنو کابل پہ ان چیزوں پہ بھی آپ کوئی کنسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ ان کو بھی یہ ہنرمند کیا جائے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ولیجز میں بھی یہ ایک امداد باہمی کی جائے. دیکھیے جہاں سے ہم نے بات سٹارٹ کی ہے نا، یہ جب حکومتوں کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے کلیپس ہونے والی باتیں کی ہیں، پی آئی اے اور ریلویز اور شپنگ کارپوریشن، اور
تو اب وہاں سے ہم دوبارہ ہوپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو سرکولر ڈیٹ کریٹ کر وہ رہے ہیں جو کر رہے ہیں وہ تو کرتے رہیں گے۔ اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ایک تیسرا ہمارے پاس ایریا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کا اپنا ایک گریڈ ہے، اور وہ کارپوریٹ سیکٹر اپنے گریڈ کے لیے دے کر سیکریفائی اینی تھنگ ہے۔ اب ایک ہوپ جو اب نکلی ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ابھی ایکسیپٹنس بنی ہے سوشل انسٹیٹیوشنس کی، اور کچھ انسٹیٹیوشن نے اپنی سکسیس سٹوریز جو ہیں وہ دکھائی ہیں، جیسے آپ نے بتایا اخوت کی ہے سیالکوٹ ایئرپورٹ ایئر لائن، بنو کابل کی میں آپ کو بنو کابل، آپ بنو کابل اپنا ایک میں ان کے بنا گیا ہوں اس میں گریجویشن سیریمنی میں، یقین کریں کہ نوجوان بڑے انرجیٹک، بڑے پرجوش، ویری برائٹ اینڈ ویری ڈیڈیکیٹڈ، جو فری آف چارج کام کر رہے ہیں۔ اب یہ بہت بڑی تعداد ہے ان کے اس طرح کے لوگوں کی جنہوں نے یہ الخدمت کے پلیٹ فارم سے اٹھ کے یہ اس طرح کا پروگرام بنائے اور ان کو سکسیسفل کیا۔ ان لوگوں کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے۔ اب یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے جہاں سے ڈاکٹر صاحب نے شروع کی تھی بات کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی والی بات، کہ ایک طرف ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور ایک طرف ٹرسٹ کرنے والے لوگ، اب لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اب شوکت خانم ہاسپٹل ہے، ایدیز ہے، یہ سیالکوٹ کی اپنے آپ نے اگزامپل لی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب جو آپ نے کہا کہ انہوں نے ایک انسٹیٹیوشن بنا شو کیا، تب لوگوں نے کہ ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے سکسیس سٹوریز دی ہیں سوسائٹی کو۔ اب اس آپ نے جو آپ کا کوشچن یہ ہے کہ اس کو فردر آگے کہاں ایکسپینڈ کیا جائے گا، تو یہ ایکسپینڈ ہو سکتا ہے۔ اب کیا جیسے گاؤں میں ٹریکٹر بڑا مہنگا ہے، تو 5-7 فارمر جو ہیں ان کو ملایا کہ ایک ایسوسیشن بنائی ہے، ان کی ایک ایسوسیشن ہو جو ٹریکٹر کو لے کے اس کو پھر باری باری استعمال کریں۔ سٹوریج کا بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے پاس، اناج کو سٹور کرنے میں بہت سارا اناج ویسٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ کھیتوں میں پڑا رہ جاتا ہے، کھیتوں میں پڑا رہتا ہے، اور وہ بارش ہوتی ہے اس میں ضائع ہو جاتا ہے۔ فوڈ کا سٹوریج کا بہت پرابلم ہے۔ اگر ہم گورنمنٹس کی طرف ہی دیکھتے رہیں گے تو گورنمنٹس نے تو بتا دیا ہے کہ وہ کھا سکتے ہیں، دے نہیں سکتے، دے آر آن وے ٹو ڈیلیور۔ تو یہ ایک ہمارے پاس ہوپ نکلی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ الخدمت جیسی آرگنائزیشنز کو، اخوت جیسی آرگنائزیشن کو آگے بڑھنا ہوگا۔ پبلک ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہے، لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ کرنے کو تیار ہیں، لوگ ان کو فنڈ دینے کو تیار ہیں، لوگ اپنی انرجی ان کے سپرد کرنے کو تیار ہیں۔ ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اور یہ جو پرابلم ہے ہمارے اسپیشلی فارمرز کا جو ایشو ہے، یہ میں اس لیے کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا بہت بڑا جو سیکٹر ہے، ڈاکٹر صاحب اتفاق کریں گے، وہ ایگریکلچر بیسڈ، رورل بیسڈ ہے۔ اس وقت جو بنو کابل ہے وہ اربن ایریاز میں کام کر رہے ہیں، ان کو رورل ایریاز کے بھی پروگرام جو ہے بنو فارمر بننا چاہیے پروگرام، ایک بنو کابل سے بنو فارمر بنے۔ جی تو وہ فارمر کو، کیونکہ ہماری بہت زیادہ تعداد جو ہے نا وہ فارمنگ، اور ٹرسٹ میں یہ اب یہ جو آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، یہ جس بھی فیلڈ میں جائیں گے لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ کریں گے۔ اور یہ اب ہوپ رہ گئی ہے۔ جیسے آپ نیوزی لینڈ کی مثال دے رہے تھے کہ ادھر بھی انہوں نے یہ ایگریکلچر سیکٹر، فارمنگ سیکٹر، نیدرلینڈ میں، فن لینڈ میں ہے، فن لینڈ میں بھی اراؤنڈ 70%، اور ایکسپورٹ وہ دیکھیں ان کی ایکسپورٹ کتنی ہوئی ہے، نیدرلینڈ کی دیکھیں کتنی ایکسپورٹ ہے ان کی، وہیں پہ انہوں نے کام کیا اور اپنی ایکسپورٹ کہاں سے کہاں لے گئے۔ اور یہی اسی طرح اگر ہماری فارمنگ اور پروڈکشن ہوگی تو ہمارے پاس اتنا سرپلس ہوگا کہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں گے، اور اسپیشلائز ایکسپورٹ۔ دیکھیں ہمارے ہاں پاکستان میں ایک کوآپریٹو سوسائٹیز کا ایک محکمہ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں۔ اب اس کا استعمال کیا ہو رہا ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ وہ سر کوآپریٹو جو سوسائٹی، ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں نا، وہ ان کی ساری کی ساری توجہ اس پر ہے، اور چونکہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بڑا پیسہ انوالو ہوتا ہے، تو جہاں پیسہ انوالو ہوگا، کیپٹل موومنٹ ہوگی، تو میرے خیال میں ان کا دماغ اور ہر چیز ادھر ہی ہوگا۔ میرے خیال میں ان کے ذمہ اب 2 کام ہونے چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ ان کو یہ گیو اپ کر دینا چاہیے کہ وی کین ڈیلیور، دے کین ناٹ۔ اب کیا ہو سکتا ہے کہ سوسائٹی کے جو گروہ ہیں، جو والنٹیئر کرنے کو تیار ہیں، جن کے اوپر پبلک ٹرسٹ کرتی ہے، ان کو اکٹھے ہونے میں کوئی ہیلپ کریں، وہ یعنی کہ ایک ان کی ٹیم بنائی جائے، ایک ٹیمیں بنا دیں، ٹیمیں بنا دیں۔ اس کے بعد ٹریننگ، جیسے فارمر ہیں ان کو مارکیٹنگ کی ٹریننگ آنا چاہیے، ان کو بیسک اکاؤنٹنگ کی، فائنانس کی ٹریننگ آنا چاہیے، ان کو انویسٹمنٹ پلان آنے چاہیے، ان کو اپنے اناج کو کس طرح محفوظ رکھنا ہے یہ ٹیکنیک آنا چاہیے۔ یہ جو ٹیکنیکس ہیں، یہ ٹریننگز ہیں،
یہ دیتے رہنا چاہیے. اب یہ اس ڈپارٹمنٹ کو یہ چارج لینا چاہیے, ان کو ماڈرنائز جو چیزیں جی ماڈرن فارمنگ ہے اس کے اوپر ان کو ٹریننگ دیں, ورکر کو. جیسے ابھی آپ نے بنو قبل کی بات لی ہے کہ یہ جو ماڈرن نئے ایریاز آئے ہیں جس کے تھرو لوگ اپنی اکانومی جنریٹ کر سکتے ہیں, اس کے اوپر ٹرین کیا اور لوگوں نے ثابت کیا کہ اس سے رزلٹ نکلتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس جو رورل ہماری اکانومی ہے وہاں پہ بھی لوگوں کو اس طرح کی ٹریننگ دیے تو وہاں بے شمار چیزیں نکل سکتی ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب چونکہ معاشرت کے ماہر ہیں تو سر ایگری اکانومی کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم ابھی تک ہمارا کراپ پیٹرن وہی 4-5 فصلیں ہیں. ہم اپنے فارم کھیتوں میں کوئی ماڈرنائز نئی ویلیو ایڈڈ ایسی کراپس یا فارمنگ نہیں کر سکے جو کہ ایکسپورٹ ہوں اور یہ اس طرح کر سکے. دیکھیں وہی کراپس لے رہے ہیں بات یہ اور ہماری ییلڈ بھی دنیا میں سب سے کم ہے. ییلڈ بھی اگر آپ ہماری جو کلٹیویبل لینڈ ہے اس کا پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ اس میں سے 40% یا 44% تو اسمال فارمرز کے لیے کے پاس ہے جو سسٹینیبل ہی نہیں ہے, اور کوئی ایسے ریفارمز نہیں لائے. بات میں کاٹ رہا ہوں, سسٹینیبل کے پاس نہیں ہے تو یہیں پہ نیڈ پیدا ہوتی ہے سوشل امداد. وہی میں نے آپ سے عرض کی پہلے بھی یہی کہا کہ کارپوریٹس بنا لینے چاہیے. اسی طرح 40% جو لینڈ ہے وہ لارج فارمرز کے پاس ہے, اسپیشلی سندھ اور صدرن پنجاب میں, جو بھی اس کو شیئر کراپرز کے تھرو چھوٹے چھوٹے فارمرز کے ساتھ کرتے ہیں, بجائے صرف 20 to 25% لینڈ جو ہے وہ کیپٹلسٹ فارمر کے پاس ہے. اور وہیں اب جو ٹرینڈ چینج ہوا ہے کہ فوڈ کراپ سے وہ کیش کراپس کی طرف چلے گئے, ہارٹی کلچر کی طرف چلے گئے, تو آپ ایک ایکچولی کولیس پایا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ 23% GDP کا حصہ ایگریکلچر ہے, جن میں سے 18% جو ہے وہ یہ اینیمل فارمنگ ہے, صرف 8% ہے جو فارمنگ ہے. تو کیسے آپ 246 ملین پاپولیشن کو کھلائیں گے جب اب آپ کی فارمنگ ہی کولیپس کر رہی ہے, اور اس میں زیادہ تر فارمنگ جو ہے وہ پرانے طریقے استعمال کرتی ہے, وہی چار جس طرح آپ نے کہا جس کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. جی آپ کو اب سپورٹ ویلیو ایڈیشن چاہیے, آپ کو سپورٹ چاہیے لارج فارم. چائنا یہ جو سی پیک کے تھرو آپ سے مانگ رہا ہے کہ آپ کئی ہزار ایکڑ جو ہے اس سے چاول بنا کے ان کو بیچیں, کئی ہزار ایکڑ جو ہے اس سے اور نئی فصلیں دیں. آپ نے ٹرین ہی نہیں کیا, آپ نے اجازت ہی نہیں دی. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں مزے کی بات یہ کہ چائنا کم از کم ہماری جو نالج ہے ڈاکٹر صاحب کم از کم 2-3 سال سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے سائنٹسٹ بھیجیں, ہم ان کو ٹرین دیتے ہیں, وہ آپ کی جو ہے فصلوں کو وہ سیٹ کریں گے, پیٹرن اس کو بتائیں گے, ماڈرنائز کریں گے, یہ کریں گے. میرا خیال ہے ہمارے سائنٹسٹ ابھی تک نہیں گئے, لیکن ہمارے جو گورنمنٹ نے ایڈورٹائز ہی نہیں کیا کہ جی ہم وہاں بھیجنا چاہتے ہیں. وہ سائنٹسٹ وہی جاتے ہیں جو آلریڈی گورنمنٹ کی جاب کر رہے ہوتے ہیں, اسلام آباد کے ایگریکلچر والے دفتروں میں بیٹھ کے وہاں سے وہ ایگریکلچر کی ٹریننگ لے کے آتے ہیں جس کا کوئی اور وہیں بیٹھ جاتے ہیں. پھر اس کی بجائے یہ جتنے ادارے آپ نے گنائے ہیں آج جی جو جنہوں نے پرفارم کیا ہے وداؤٹ گورنمنٹ سپورٹ, سر یہ میرا اداروں کے لوگوں کو بھیجا جائے ٹریننگ کے بنو لیے. کابل کے لوگوں کو وہاں جانا چاہیے, ٹریننگ لا کے بالکل اس کو ٹرانسفر کرنی چاہیے. دنیا کا ہر ملک آپ کو تیار ہوگا ہیلپ کرنے کے لیے آپ کے اسپیشلسٹ کو, صرف چائنا نہیں. سر ڈاکٹر صاحب مجھے چلے, میں ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, ایک سوال پوچھوں گا. پاکستان اور انڈیا اکٹھے آزاد ہوئے, ٹھیک ہے, آگے پیچھے ہوئے, اس وقت انڈیا کی پر ایکڑ ییلڈ کتنی تھی اور ہماری کتنی تھی؟ اب انڈیا کہاں پر ہے, ہم کتنے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بتائیں. جی میں فگر سے ایگزیکٹلی تو نہیں بتا سکتا, مگر ایک بات ہے کہ نہرو کے جو ریفارمز تھے جی وہاں 14 ایکڑ سے زیادہ نہیں کوئی زمین خرید سکتا, مگر اس کو اتنا ٹیکنیکل کر دیا کہ اب وہ جس لیول پہ دنیا کو بیچ رہے ہیں اناج بھی اور پوٹیٹو سیڈ بھی اور چیزیں,
آپ نے تو نہ لینڈ کو کوئی انٹرنیشنل لیول پہ لے کے گئے، نہ پانی کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے گئے، نہ ایجوکیٹ کیا اپنے فارمر کو، عورتوں کو تو بالکل ہی نہیں ایجوکیٹ کیا. تو آپ وہ پریمیٹو دیکھیں، یہ میکنائزیشن کے علاقوں کو ذرا چھوڑ دیں تو دوسرے علاقوں کو دیکھیں گے تو آج بھی جو ٹولز ہیں وہ ووڈن ہیں. وہ ہل ویسے ہی چلا رہے ہیں جی، ہل بھی ووڈن ہے، راہٹ بھی ووڈن ہے، وہ سہاگا بھی ووڈن ہے، ٹانگا بھی ووڈن ہے، گڈ بھی ووڈن ہے. تو آپ تو آئرن ایج میں نہیں گئے، لیو سائڈ کے میکنائزڈ ایج میں جائیں. تو آپ کی حکومتوں نے جو کنال کالونیز کے اندر نہیں تھے علاقے، ان کو ایسے اگنور کیا ہے کہ وہ اب آج 21ویں صدی میں پریمیٹیو ہیں وہ علاقے. تو یہ ایسے نہیں چلتے ملک. ڈاکٹر صاحب، ناظرین، بڑی زبردست گفتگو ہو رہی تھی، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمارے آج کی ڈسکشنز میں جو بات سامنے آ رہی تھی وہ یہ تھا کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت، امداد باہمی کے تحت، ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے ایسے والنٹیئرز، سینئر لوگوں کو جن کے پاس ہنر ہے، صلاحیت ہے، وہ نوجوانوں کے ساتھ مل کے بیٹھیں، ایک ٹیم بنائیں اور اپنی مدد کے آپ کے تحت یہ ایکٹیویٹیز اپنے علاقے کی جنریٹ کریں. اکنامک ایکٹیویٹیز، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر کیاس صاحب کہہ رہے تھے کہ 40% ایگریکلچر سیکٹرز میں انتہا سے زیادہ گنجائش ہے کہ وہاں پہ بطور ٹیم کے کام کیا جائے. آخر میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پروفیسر ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب، ڈاکٹر کیاس اسلم صاحب. سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی قیمتی باتیں ہمیں بتائیں. خدا حافظ.